پہلی شب جمعہ دنیا میں کہیں پر بھی چاہے پوری مجلس نہ پڑھوں تو صرف یاد دہانی کے لیے وہ 3 پوائنٹ بتاتا ہوں، ان میں سے ایک کا تعلق جناب ادیسہ خاتون سے بہت اہم بنتا، اور وہ جو 3 موضوعات ہیں اس پر بات شروع کرنے سے پہلے ایک آخری تمہیدی بات اور سن لیجیے، تاکہ یہ جو ہمارے عشرے کی مختلف مجالس ہوں گی اس کے جو موضوعات آئیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ سکے کہ کسی دن جناب زینب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کسی دن آقا سجاد کا تذکرہ ہو رہا، یہ ایک ہی جہاد جو کربلا کے بعد، اور پھر اس میں وہ جملہ میں کہوں گا جو ہمیشہ عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس میں دنیا بھر میں کہتا ہوں۔ 2 چیزیں ہو گئی میری عادت، بس یہ ختم ہو رہی بات، آپ میری عادت سننے نہیں آئے ہیں، لیکن 2 باتیں، شب جمعہ کا موضوع وہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس میں ہمیشہ میں ایک جملے سے بات شروع کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ قرآن کریم نے سورہ اعلیٰ میں یہ جو آیت میں نے تبرک کے لیے پڑھی، برکت کے لیے پڑھی، یہ اصل موضوع نہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اللہ کے رسول سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے رسول ہم تمہیں ایسی تعلیم دیں گے، سَنُقْرِئُكَ تیرے سامنے قرأت کریں گے، پڑھیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ پھر تو کبھی بھولے گا نہیں۔ نبی اور امام بھولتا ہے بھی نہیں، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ ہم تجھے ایسا پیغام دے رہے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ تو اکثر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میری میموری، بچے نہیں بڑے بھی کہتے بہت ویک ہے، چیزیں بھول جاتا ہوں، ڈیمنشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ایک الگ چیز، لیکن عام حالات میں تو اس کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے نا کہ یہ سورہ اعلیٰ کی عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرو، کیونکہ اس میں خدا کا وعدہ یہ کہ ہم تمہارے حافظے کو، میموری کو اتنا طاقتور کریں گے کہ فلا تنسا، کبھی تمہیں نسیان نہیں ہوگا، کبھی تمہیں بھول نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم نے جو پیغام دے رہا ہے کہ بھولو نہیں، تو یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ امامت ایک بہت اہم ترین مسئلے پر ہم سے کہہ رہی کہ باقی چیزیں چاہے بھول جاؤ، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، مگر اس مسئلے کو نہ بھولنا، اور یہی وہ بھول ہے جو شیطان سے بھی ہوئی اور یزید سے بھی ہوئی، اور یزید سے یہ بھول کب ہوئی ہے؟ کربلا کے واقعے کے فوراً بعد 11 محرم۔ یزید والی بھول کو ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا۔ امامت کی نگاہ میں تو یہ اتنا اہم پیغام تھا، بھولنا ہی نہیں کبھی، تو اب امام کہتے ہیں مت بھولنا، اور یزید بھول گئے، اور یزید سے پہلے شیطان بھولا کب؟ یہ ساری چیزیں واضح ہوں گی، ابھی تھوڑی سی میری مجلس ایک پزل ٹائپ کی چل رہی ہے نا، لیکن یہ سب چیزیں واضح ہوں گی۔ اور شیطان کو بھول گیا جب کربلا کے واقعے کا آغاز ہوا، کہاں؟ حضرت اسماعیل کی قربانی سے۔ یہی تو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بعض اوقات تو مرثیوں میں بھی ذکر آ جاتا ہے ذبح عظیم، اللہ حضرت اسماعیل کی قربانی چاہ رہا تھا، لیکن وہ فدیناہ بذبح عظیم اعلان کیا نا کہ اے ابراہیم اس وقت اس قربانی کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، تمہارا بیٹا بچ گیا، اس سے بڑی یہ قربانی ہم دین کے لیے لیں گے۔ اس موقع پہ شیطان سے بھولوں۔ اقبال کا کوئی شعر بھی ہے نا کہ ابتدا ہے اسماعیل انتہا حسین، میں شعر و شاعری والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں شعر پڑھتا ہوں نہ مجھے شعر یاد ہوتے ہیں، تو خیر، کیونکہ پھر وہی نتیجہ ہے کہ شعر پڑھے اور آپ نے غلط شعر پڑھ دیا تو غالب کے استاد شاگرد میر مہدی مجروح کی طرح لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ میر مہدی کے سامنے کسی نے غالب کا شعر غلط پڑھا، وہ جوتا اتار کے مارنے کا کہ کیا اس کو قرآن حدیث سمجھ گیا، جیسا دل چاہا پڑھ دیا، جیسا دل چاہا ہانک دیا، غالب کا شعر ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، جو قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں، حدیث میں غلطی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں، خیر۔ تو یہ ذرا سی چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے کبھی شاعروں سے، تو خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا اسماعیل انتہا ہے حسین، غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، یہ اقبال نے کہا۔ تو یہ ابتدا تھی اسماعیل، وہاں پہ شیطان سے بھولو، اور جو انتہا ہے حسین وہاں پہ یزید سے بھولو، اور 40 اسی چیز کا نام ہے کہ یہ جو ان دو سے بھول اور غلطی ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی یہ غلطی ہوئی، ان کا تو نامہ اعمال سیاہ ہے، لیکن 40 کے حوالے سے یہی پر امامت کا پیغام آ رہا ہے کہ تم کبھی یہ پیغام نہ بھولنا، اور پھر انشاءاللہ یہی سے ثانیہ زہرا کی سیرت کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ جملہ میں ہر سال ابھی والا جو جملہ یہ عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس میں پڑھتا ہوں، کیونکہ پہلی مجلس ہو سکتا ہے کہ شب جمعہ ہو سکتا ہے عشرہ زینبیہ کبھی منڈے کو شروع ہو سکتا ہے وینسڈے کو، اور جو دوسرا شب جمعہ کا پیغام، اور وہ پیغام بھی کربلا سے خاص طور پر 11 محرم سے بہت ریلیٹڈ ہے۔ میری زیادہ تر باتیں ہوں گی آفٹر عاشورہ، حالات نہیں پڑھوں گا، واقعات نہیں پڑھوں گا، آج کل بہت علماء پڑھ رہے ہیں اس کے کچھ میسیجز۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ
आशूरे के दिन से जो याद दिलाना हमें शुरू किया गया, वो भूल की जो मैंने बात की, वो तो वो भूल थी जिसमें एक तरफ शैतान और यजीद है, एक तरफ इमामत। लेकिन जो दूसरी बात कह रहा हूं कि करबला के बाद सबसे ज्यादा जो याद दिलाना शुरू किया वो पैगाम था जो कम अज कम यजीद को तो नहीं मालूम, हाँ शैतान को मालूम है, क्योंकि जब शैतान ने खुदा से कहा खुदा बंदा तो आप मुझे जिंदगी दे दे कयामत तक की, तो कहा नहीं कयामत तक की जिंदगी तो नहीं मिलेगी, वक्त मालूम की जिंदगी मिलेगी। और वक्त मालूम किसे कहते हैं? ज़हूर इमाम को। तो शैतान को मालूम कि हाँ इमाम आएगा, जब इमाम आएगा तो मेरी मौत का दिन होगा, इमामत का आना मेरी मौत का दिन है, ये शैतान को तो मालूम, और शैतान ये भूला भी नहीं। लेकिन करबला के बाद सबसे ज्यादा किस इमाम को याद कराया गया? होना तो ये चाहिए ना कि हर इमाम अपने बाद जो इमीडिएट इमाम है उसको ज्यादा याद कराए कि मेरे बाद तो ये इमाम है, इसको याद करो। हर इमाम ने अपने बाद के इमाम के बारे में पहले से अपने मानने वालों को बताया, लेकिन सारे मानने वालों को नहीं। ये धोखा भी मत खाइएगा। जैसे आज हमारा एक छोटा सा बच्चा 12 इमामों के नाम फर सुना देता। उस जमाने के बड़े बड़े असाब, सलमान फारसी के लेवल के असाब, सलमान फारसी नहीं, उनके लेवल के असाब, उन तक को नहीं पता होता था बाज़ औक़ात के इस इमाम के बाद अगला इमाम कौन। ये बहुत सारी बातें मैं ऐसे नामुकम्मल कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज चल रहे होंगे, तो छोड़े इस कंफ्यूजन को, इनकी वजाहत बाद में आएगी। लेकिन ये बताना जरूरी, हाँ पैगंबर ने कहा कि मेरे बाद 12 होंगे, 12 के नाम वाली हदीस है, सबको नहीं बताई गई थी, ये राज था, ये राज था, छुपा के रखा गया। इस जुमले पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं? आज के सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा गजब ये ढाया कि जिन चीजों को इमामत ने कहा ये हमारा राज है, इसे हमारे मानने वालों को भी छुपा के रखो, सिवाय इसके कि जो बहुत इसके अहल। सोशल मीडिया की वजह से हर शख्स उसको आम कर रहा है। कितने ऐसे मसाइल में मासूमी ने कहा हर एक को नहीं बताओ, या हर दौर में नहीं बताओ। कितने ऐसे फजाइल हैं, रिवायत में लफ्ज है ना कि मलक मुकर्रब और नबी मुरसल भी हमारे फजाइल को नहीं समझ सकता। जो अल्लाह का बहुत करीबी फरिश्ता है, जिब्राइल और मिकाइल और इसराफील के लेवल का। ये जुमला तो ज़ियारतों में भी आया कि ना मलक मुकर्रब समझ सके ना नबी मुरसल का, ना अहल के सामने हमारे ये वाले फजाइल न बयान करना, वो इसको मानेगा तो नहीं, इसकी वजह से और ज्यादा हमारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारा नहीं हमारा मजाक उड़ाएगा। आज सोशल मीडिया यही होगा। जिस नौजवान को कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा नुक्ता कहीं से सुनने को मिल गया, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है AI का भी है। मैं तो बहरहाल एक बूढ़ा आदमी हूं, लोग कहते हैं कब्र में पांव लटकाए बैठे, मैं तो सीने तक बल्कि शायद गर्दन तक कब्र में पहुंच चुका हूं। अब कितने दिन जिंदा रहूंगा? बाद लोगों के एतबार से मैं मर भी चुका हूं। अभी पिछले साल में एक 10 पेटी का मजलिस पढ़ रहा था, एक मोमिन आया, अरे मौलाना अब तक आप जिंदा? अभी तक तो जिंदा। तो खुलासा यह है कि अब तो मेरा जमाना नहीं रहा, ये नौजवानों का, ये बच्चों का जमाना है। AI ने जो कदम उठाया है, बाकी चीजें छोड़िए, जो मेरा असल मौजू है उसकी वजह से वो कदम ये उठाया है कि अब आपको अपनी हर किताब, जो पहले होता था ये अरबी किताब है, बच्चों के हाथ में, जवानों के हाथ में नहीं लगी। उलमा नहीं कहते थे, इमाम कहते थे। वाकयात है कि नहीं है कि अपने खास सहाबियों को ले जाते हैं रात के अंधेरे में, अलग जगह जाकर उनको कुछ चीजें बताते हैं, कहते हैं खबरदार ये हमारे शियों के सामने भी बयान न करना, वो इसको तहम्मुल नहीं कर सकते, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बाद फजाइल मलक मुकर्रब, अल्लाह का करीबी फरिश्ता और नबी मुरसल जो अंबिया है वो भी नहीं समझ सकते। आम शिया क्या समझेगा? लेकिन AI की वजह से हर चीज का तर्जुमा हो चुका। हर किताब का आप जब एक सवाल लिखे वहां जवाब आ जाएगा, और सारी अरबी किताबों से आएगा, और बड़े बड़े उसके अंदर तमाशे भी होते हैं, जो मैं इस साल 2-3 जगह एक मसला बता चुका हूं, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज की मजलिस का असल मौजू, आज शब जुमा निकल गई तो वो जो 3 बातें मुझे कहना थी वो भी निकल जाएंगी, या पता नहीं उस वक्त तक मेरा मौजू कितना बढ़ चुका हो। तो खुलासा ये कि इसकी वजह से अब कोई अरबी वगैरह की झंझट नहीं। आपने एक सवाल कर दिया AI से, और उसने आपको तमाम किताबों से, अरबी किताबों से, ओरिजिनल सोर्स से पढ़ के आपको बता दिया ये इसका जवाब। तो ऐसी ऐसी हदीस जो वाक़ान इमाम के फजाइल हैं, जो वाक़ान इमाम का रुतबा है, भाई कोई वजह तो है कि मासूम ने फरमाया कि जो सलमान को पता है, अगर ये अबू ज़र को पता चल जाए तो अबू ज़र सलमान के कातिल पर दुआए रहमत करे। कहे अच्छा सलमान ये बात कहते हैं, फिर तो वाजिबुल कत्ल। अबू ज़र ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान 10 आउट ऑफ 10 है, तो अबू ज़र भी कम नहीं है, 9 आउट ऑफ 10।
اور جو ابو ذر کو پتا ہے وہ اگر مقداد کو پتا چلے اور انہیں اطلاع ملے فلاں آدمی نے ابو ذر کی گردن اڑا دی کہ اللہ رحمت کرے اس کے قاتل پر، اس نے ٹھیک کیا، تو یہ کیا چیز ہے جو معصومین کے وہ درجے اور فضائل ہیں جو ابو ذر اور مقداد جیسے اصحاب امام بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ جائے کہ ہمارے یہ بچے، یہ لفظ بچہ ایج کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، عقل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ اگر ایک 70 سال کا آدمی بھی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پہ کیا چیز پہنچانے والی ہے اور کیا چیز نہیں پہنچانے والی، ہر چیز تو دولت دنیا نہیں ہوتی، ہر چیز تو ڈالر نہیں ہوتے، ہر چیز تو ریچ نہیں ہوتی، ہر چیز تو ویوز نہیں ہوتے، ہر چیز تو لائک نہیں ہوتی، تو جتنا امام نے چھپایا تھا آج اس کا ایک یہ نقصان بھی ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اس پر مزید بات ہوگی، بلکہ آج کے موضوع میں بھی تھوڑا سا اس کا ٹچ ہے۔ تو آئیے جو آج کا اصل موضوع ہے وہ پہلے واضح ہو جائے کہ کربلا کے بعد وہ جو ہمارے یہاں حدیثیں ہیں کہ معصومین نے 12 اماموں کے نام بھی بتائے ہیں، لیکن سوال یہ کہ کیا ہر ایک کو بتائیں کہ چند خاص اصحاب کو بتائیں؟ آج جو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے 12 اماموں کے نام، جیسا میں نے کہا سلمان کے لیول کے اصحاب بھی نہیں جانتے۔ یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا ہوں، ابو حمزہ صومالی کو سن کر کیا آپ کے ذہن میں وہ حدیث نہیں آ رہی ہے؟ یہ ابو حمزہ صومالی جن کی دعا ہے، ابو حمزہ صومالی ہر رمضان میں پورے 30 دن پڑھنے کا حکم ہے، یعنی انتہائی ثواب ہے، حکم کا مطلب واجب نہیں ہے، انتہائی ثواب۔ تو چھٹے امام نے نہیں کہا تھا کہ ابو حمزہ صومالی ہمارا سلمان ہے جیسے وہ رسول اللہ کے سلمان تھے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ 5ویں امام کی چھٹے امام کے بعد 7واں امام کون ہوگا۔ ابو حمزہ صومالی جیسا صاحب راز، جن کو راز کی باتیں بتائی جاتی، لیکن کم از کم اپنے بات کون امام آنے والا ہے یہ 90% لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا، 10% کو یہ بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کے باوجود ڈسپائٹ دیٹ ہر امام نے سب سے زیادہ جو تذکرہ کیا اسپیشلی کربلا کے بعد وہ زمانے کے امام کا کیا، خاص طور پہ میرے چوتھے امام۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاشور کے دن آپ کا دل کسی اور کو یاد کرنے کا نہیں چاہے گا، لیکن زیارت عاشورہ میں بھی جملہ کہ اللہ مجھے امام منصور کے ساتھیوں میں شامل کرے، اور جو ایک دوسرے سے آپ ملاقات کرتے ہیں عاشور کے دن وہاں بھی کہتے ہیں اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین وجعلنا واياكم من الطالبین بصالح مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام، اللہ ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کا ساتھی بنائے تاکہ وہ حسین کے خون کا بدلہ لے۔ تو عاشور کے دن سے یہ یاد شروع ہوئی، اور یہ کسی مرجع کسی مجتہد کا لیٹسٹ خطبہ نہیں کہ 2000 مثلا 26 سے یہ جملہ شروع ہو رہا۔ یہ معصومین نے اپنے زمانے میں رائج کیا ہے کہ کربلا کے بعد سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کرایا گیا، کیونکہ کربلا کا انتقام بھی وہی لیں گے۔ بھی میں یاد توجہ دیجیے گا، خالی یہ نہیں کہ کربلا کا انتقام لیں گے، کربلا کا انتقام بھی وہ لیں گے، اور جس اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں قربانی دی گئی اس اسلام کو دنیا میں نافذ بھی وہی کریں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو حسین کا مشن اور جہاد ہے اس کو کمپلیٹ بھی وہی کریں گے۔ اور ہر شب جمعہ رات ہے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنے کی، یہ ہر مومن کی ذمہ داری۔ چنانچہ شب جمعہ کا اختتام ہوتا ہے دعائے نتبہ پر، اور شب جمعہ کے 22 آورز کے بعد دعائے سماعت پڑھائی جاتی، دونوں کا تعلق امام زمانہ سے۔ دعائے سماعت جمعے کے دن آفٹر نون میں مغرب سے کچھ پہلے پڑھی جاتی ہے، یہ بھی امام زمانہ کی دعا، اور دعائے ندبہ بھی امام زمانہ کی دعا۔ دعائے ندبہ تو رونا ہے، کس بات پہ رونا؟ مولا پوری رات شب جمعہ گزر گئی، ہم آپ کو یاد کرتے رہے، آپ کے ظہور کی دعا کرتے رہے، اور رات ختم ہو گئی آپ نہیں آئے۔ آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے ہو جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، اور وہ ٹائم پہ نہ پہنچے تو آپ کو کتنی مایوسی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک عام مہمان کو چھوڑی ہے، یہ تو زمانے کا امام ہے۔ تو شب جمعہ یاد کرنا نتیجہ نکالتا ہے دعا ندبہ۔ تو اگر آپ نے یاد ہی نہیں کیا، شب جمعہ بستر پہ پڑے سوتے رہے، موبائل اٹھا کے اس سے کھیلتے رہے، ساری رات میں اسکرولنگ کرتے رہے، تو دعائے ندبہ کا تو حق بھی نہیں ہے حقیقت ہے۔ لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرے الفاظ سے زیادہ جو پیغام ہے کہ دعائے ندبہ کا نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم نے پوری شب جمعہ امام کو یاد کیا اور امام ظاہر نہیں ہوئے۔ ندبہ میں نے رونا، گریہ کرنا، آنسو بہانا، فریاد کرنا۔ کب رو کہ مولا ایک ہفتہ اور گزر گیا، ایک ہفتہ ہم اور مایوس بیٹھیں گے۔ بلکہ یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ امام صرف جمعے کے دن ہی آئیں گے،
لیکن بہرحال 90% حدیثوں میں ہم کو مینٹلی پریپیئر کیا گیا. تو دعائے ندبہ اس کا نتیجہ کس کا نتیجہ ہے کہ شب جمعہ تم نے امام کو یاد کیا ہے, اس کا نتیجہ ہے دعائے ندبہ. اور دعائے سماعت بہت بڑا جو خطرہ ظہور امام کے بعد ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ ظہور امام کے ساتھ ساتھ اب شیطان کو پتا ہے نا کہ یہ امام آ رہے ہیں تو یہ تو میری موت کا پیغام ہے, امام کا آنا میری موت ہے. تب شیطان حتی الامکان کوشش کرے گا کہ امام آ تو جائیں لیکن امام کی حکومت قائم نہ ہونے پائے. تو اس میں پھر شیطان مارا جائے گا, کیونکہ آخر میں شیطان خود اترے گا میدان میں امام زمانہ کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے, اور پھر رسول خدا کی تلوار سے قتل ہوگا. وہ ایک الگ موضوع ہے, رجب میرا آج کا ٹاپک نہیں. تو آج کا ٹاپک یہ کہ شیطان پورا زور لگائے کہ امام آنے نہ پائے, ظاہر نہ ہونے پائے. امام کا ظاہر شیطان کی موت. کون اپنی موت کے لیے تیار ہوتا؟ تو ڈیلے کرانا چاہتا ہے ظہور امام. اور اگر آ ہی گئے امام, ابھی تو آئیں گے نا, میں یہ توہین کا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, کائنات کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر رہا ہوں. قیامت کے بعد یا قیامت آ کے رہے گی یا قیامت صغریٰ, آئیں گے تو نا, تب وہ کوشش کرے گا کہ جتنا زیادہ امام کی حکومت ڈیلے ہو اتنا مجھے ٹائم ملتا جائے. اگر امام اپنے ظاہر ہونے کے ایک دن کے بعد حکومت قائم کر لے, شیطان کی زندگی ایک دن. اگر 5 سال لگے امام کو حکومت بنانے میں تو شیطان کی زندگی 5 سال. اگر 50 سال امام کو لگ گئے تو شیطان کی زندگی 50 ایئرز ایکسٹرا. تو ہم اور آپ بھی اپنی موت سے گھبراتے ہیں, جبکہ ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. موت تو بڑی پیاری چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. آج کتنے سارے صاحبان ایمان کربلا کی زیارت کو جا رہے ہیں, کیوں؟ نہ روضہ امام کی زیارت کرنا ہے. موت کس کا نام ہے؟ موت نام ہے کہ ڈائریکٹ آپ امام کی زیارت کریں گے. تو مومن کے لیے تو موت بہت پیاری چیز ہے. مزید کچھ باتیں بھی آئیں گی آگے چل کے, لیکن خلاصہ یہ کہ شیطان اسے تو موت نہیں چاہیے نا, اسے زندگی چاہیے. اور ظہور امام, پیغام مل گیا کہ موت قریب آ گئی, اور حکومت امام, پیغام مل گیا آج مرنا ہے تمہیں, وہ ڈیلے کرے. چنانچہ جس دن امام صبح کو ظاہر ہوں گے اسی دن شام کو شیطان ایک اعلان کرے گا جبرائیل کی آواز بنا کر, بالکل سملر جبرائیل جیسی آواز. آج اے آئی نے تو ساری چیزیں بچوں کا کھیل بنا دی, جس کے جیسی آواز چاہے آپ بنائیے. لیکن یہ روایتوں میں 1400 سال پہلے کی بات ہے, جب کوئی اے آئی نہیں تھا دنیا میں, کہ شیطان شام کو اعلان کرے گا کہ وہ جبرائیل کی آواز, کہ امام صبح کو مکے میں آئے تھے, اب وہ آ چکے ہیں دمشق میں جہاں سفیانی کا خاتمہ کرنا. اور ہر مومن کو معلوم ہے کہ امام ظاہر بے شک مکے میں ہوں گے, لیکن امام کا اس وقت اصل ٹارگیٹ یا گول سفیانی کا خاتمہ ہے جو دمشق میں. تو امام وہاں جائیں گے. تو جب یہ اعلان ہوگا کہ امام وہاں پہنچ گئے تو مومن کنفیوز ہو گیا کہ میں مکے جاؤں کہ شام جاؤں. مکے بھی ظہور کے بعد امام کی پہلی منزل ہے, شام ظہور کے فوراً بعد امام کو وہاں جانا. تو اگر کسی کے پاس معلومات ہوں کہ کتنے دن امام مکے میں رہیں گے, کیا کیا مکے میں کریں گے, پھر دمشق جائیں گے تو کس راؤٹ سے ہو کے جائیں گے, تو وہ ذرا سمجھ جائے. لیکن جسے صرف اتنا پتا کہ امام ظاہر ہوں گے اور پھر وہ شام جائیں گے سفیانی کو قتل کرنے کے لیے, وہ اعلان سنے گا بالکل ویسی آواز ہے جیسی صبح اس نے سنی. تو صبح کی آواز تو جبرائیل والی تھی, یہ بھی بالکل جبرائیل کی آواز. مومن کنفیوز ہو جائے گا, یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں. چنانچہ وہ نہ یہاں جائے گا نہ وہاں جائے گا, کہے گا کہ ویٹ اینڈ سی, بیٹھ جاؤ دیکھو ہوتا کیا. اور جب ظہور امام کے بعد بیٹھ گیا اور کہا کہ دیکھو ویٹ اینڈ سی, پھر ہو گیا. تو یہ دعائے سماعت کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے جو ایوری فرائیڈے مغرب سے کچھ پہلے پڑھی جاتی. فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو دوسری آواز ہے, انداز جبرائیل کا ہے, آواز شیطان کی ہے کہ امام اس وقت تم کو سیریا میں ملے گی, اس آواز سے مومن کو بچاتی ہے یہ دعائے سماعت. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ شب جمعہ زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات ہے. اسی لیے اگر ساری رات یاد کرنے کے بعد بھی امام ظاہر نہ ہوئے تو پھر یاد کرو دعائے ندبہ. تو دعائے ندبہ اسی میسج کو واضح کر رہی. اور یاد کرنے کا مطلب کیا؟ شیر آیا شیر آیا شیر آیا کی کہانی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے, جو ریپیٹ ہو رہی. یہ ہمارے یہاں بہت پرانی ایک مثال دی جاتی ہے نا, شیر آیا والی کہانی, بلکہ ہمارے یہاں گئے تو انگلش لٹریچر میں بھی شاید دنیا بھر میں شیر آیا شیر آیا شیر آیا. کتنا
معصومین نے 1400 سال پہلے ہمیں اہم پیغام دیا تھا جو شعر آیا سے ملا ہوا کہ جب میرے بیٹے کی غیبت کا زمانہ طویل ہونے لگے گا تو لوگ نہیں، ہمارے چاہنے والے اور ہمارے بیٹے کا انتظار کرنے والے وہ اس پر سے عقیدہ ہٹا لیں گے۔ اب یہ ساری روایتیں ہیں، میں ٹائم کم ہونے کی بنا پہ روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، یہ واضح کر۔ تو کیسے امام کے چاہنے والے، امام عقیدہ رکھنے والے کیسے عقیدے سے ہٹیں گے؟ اس طرح سے کہ جیسے وہ بچہ تھا نا، تو ادھر شیر آ گیا، پورا گاؤں دوڑ کے آتا تھا اپنی بکریاں بچانے کے لیے، دیکھا کوئی شیر نہیں آیا، وہ ہنس دیا، یہ تو میں نے ایک جوک کیا تھا، ایک ایکٹیویٹی تھی میری۔ اس کے چند دنوں کے بعد پھر شور مچا دیا، شیر آیا تاکہ وہ جو بھیڑ بکریاں جن کی ہیں وہ حفاظت کے لیے دوڑے آئے 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ۔ پھر کیا ہوا؟ جب واقعی شیر آ گیا کوئی بھی نہیں آیا، کہ یہ تو ایسے ہی کہتا رہتا۔ یہی ہے ظہور امام سے پہلے کے حالات۔ اتنا آپ کو تیار کیا جائے گا، بس امام آگے، بس آگے، بس آنے والے، بس ہمیں امام کی خوشبو نظر آ رہی ہے، ہمیں تو امام کے قدموں کی چاپ نظر آ رہی ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ امام دروازے تک پہنچ گیا، ہمیں تو نظر آ رہا ہے امام ظاہر ہو گئے ہیں، بس اب تک ہم تک پیغام پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے۔ آج آپ میری 40 سال پہلے کی تقاریر سن لیجئے، وہ ملیں گی تو نہیں آپ کو کہیں، لیکن سن لیجئے، 20 سال پہلے بھی بات کہی تھی۔ یہ انتہائی زہریلے اور خطرناک جملے ہیں، کیونکہ وہی شیر آیا، ہر 50 سال 60 سال بعد 100 سال بعد یہی باتیں کہی جاتی ہیں کہ حالات دنیا کیسے ہو گئے، ہم کو لگ رہا ہے کہ بس امام آنے والے، لگ رہا ہے الگ چیز ہے، آ گئے امام، خوشبو آ گئی، ہمیں پیروں کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ جملے آج ممبروں سے سنیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ظاہر ہو گئے ہیں، ظہور صغریٰ ہو گیا ہے، ظہور اصغر بس اعلان کرنا باقی ہے، ورنہ آ چکے۔ یہ شیر آیا، ہر کچھ عرصے کے بعد یہ کہو نتیجہ کیا نکلے؟ ایک وقت آئے گا کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہو کر کہیں گے کوئی امام نہیں یا کوئی نہیں آ رہا۔ آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر جج نہ کریں کہ میرا تو کبھی عقیدہ نہیں بنے گا، یہ ہوگی قوم کی اکثریت کی حالت۔ اور یا پھر یہ ہے کہ شیر آیا کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی جھوٹا بھی آ جائے گا اور اس کو بھی وہ امام مان لے گا۔ تو یہ جو شب جمعہ ہے وہ یہ یاد کرنے کی رات ہے۔ امام کو یاد کرنا کیا، امام کو تو سب مانتے ہیں، یعنی صاحبان ایمانشیوں کی بات کر رہا ہوں۔ امام کو ہم نے بھلایا کب ہے کہ یاد کریں؟ پھر کیا یاد کرنا؟ پھر یہ یاد کرنا کہ اتنی معلومات آپ کے پاس ہو کہ کسی غلط کے ہاتھ میں پھنس نہ جائیں، کسی صحیح کا انکار نہ کر دیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیے، عقیدت، جوش، دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے کہ امام فوراً آ جائے، لیکن اپنی جلد بازی کے نتیجے میں غلط کے ہاتھ میں نہیں پھنسنا۔ بعض الفاظ میں کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا، وقت بھی نہیں ہے، حالات دنیا بھی نہیں۔ تو یہ ہے امام کو یاد رکھنا کہ اتنی آپ کے پاس امامت کے حوالے سے انفارمیشن یا نالج ہونا چاہیے۔ خود ابو حمزہ شمالی نے کیسے پہچانا کہ ساتواں امام برحق؟ ایک خاص طریقے سے نا، علم کے ذریعے سے موقع ملا تو اگلی کسی مجلس میں، لیکن آج شب جمعہ اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اب یہ یاد کرنا ہے تو جب ہم امام کے حوالے سے اپنی معلومات، یہ نہیں ہے کہ ہر رات آپ 100 صفحے کی یا 200 صفحے کی 5 کتابیں پڑھ لیں امام کے بارے میں، اس میں تو اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ 2 جملے 3 جملے، ایک حدیث دوسری حدیث، صرف اتنا نظریہ کہ امام آئیں گے تو ان کی کوالٹیز یہ ہونی چاہیے جو مولا علی کی کوالٹیز، جج کرنے میں آپ کو آسانی رہے، یہ بھی کافی ہے۔ مگر جب بھی امام کو یاد کریں گے ظہور کی دعا تو کریں گے۔ دعا شب جمعہ کا دوسرا اہم ترین پیغام ہے دعا۔ دعا کا مطلب کیا ہے کہ جو دعا آپ کی پورے ہفتے قبول نہ ہو وہ شب جمعہ قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے میں نے شاید پچھلے سال بھی یہ جملہ کہا تھا، شاید شب جمعہ شاید مل گئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنی جگہ کہا ہے کہ جگہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ پڑھا ہے میں نے کہ دیکھیے دعا مانگنے والا وہی انسان ہے جس سے دعا مانگی جا رہی ہے، وہ وہی پرسنالٹی، ان میں کوئی چینج نہیں آئی، الفاظ بھی وہی الفاظ، لینگویج بھی وہی لینگویج، اردو میں مانگ رہے ہیں، گجراتی میں مانگ رہے ہیں، پنجابی میں مانگ رہے ہیں، عربی میں مانگ رہے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی وہی، لیکن ہر ایک کو پتا جگہ بدلنے سے اسی دعا کی طاقت بدل جاتی ہے۔ لاس اینجلس میں دعا مانگیں گے اور کربلا میں آقا حسین کے حرم میں قبے کے نیچے دعا مانگیں گے، کیا دونوں دعاؤں کی طاقت ایک ہے؟
جبکہ دعا مانگنے والا تو ایک ہے، جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی ایک ہے. تو جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت بدل جاتی. اسی طریقے سے وقت کے بدلنے سے آپ منڈے کو دعا مانگے اور آپ شب قدر دعا مانگے، خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ آپ کے نظریے میں دونوں دعائیں ایک ہیں. نہیں، جبکہ اللہ تو وہی اللہ جو شب قدر میں دعا قبول کر سکتا ہے کہ آپ منڈے کو دعا قبول نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جگہ اور ٹائم کے چینج ہونے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی. چاہے دعا مانگنے والا وہی ہو، الفاظ اس کے وہی ہو جس کے بارگاہ میں دعا مانگی جا رہی، لیکن ہفتے کے 6 دنوں کے مقابلے میں سب سے طاقتور دعا ہوتی ہے شب جمعہ کی. چاہے اب یہ دعا جو میں نے بتایا دوسرا پوائنٹ، چاہے یہ ہمارے پہلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی ظہور امام کی دعا وہ بھی تو ایک دعا، اور چاہے وہ میرے تیسرے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہو جو میں ابھی شروع کر رہا ہوں، ہر قسم کی دعا. اور ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں اور بعض اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جو مذاق میں صحیح یا تھوڑا مذاق تھوڑا سیریس لوگوں کو ٹالنے کے لیے. دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک چیز نہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس ہے. تب لوگوں کی عقیدت، محبت، ایک جو امیج بنا ہوا ہے اس کا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی اس کی ایک عزت ہو، ایک احترام ہو اور وہ اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں ختم کرے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں چھوٹی سی مثال مذہبی دے دوں. کسی سے ہم نے ایک مسئلہ پوچھا، اس کو نہیں معلوم مسئلہ، سوائے امام معصوم کے کسی کا علم تو کمپلیٹ نہیں. مہاراجے تک بہت سارے مسئلوں میں کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ مسئلے میں کیا. لیکن ایک ایگو آ جاتا ہے بعض اوقات. عام آدمی یا عام عالم اس کو نہیں معلوم، وہ غلط مسئلہ بتا دے گا، یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم. بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جس کا ایک معاشرے میں اسٹیٹس ہو، کیسے وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ جو علم کے حوالے سے میں نے کہا تو یہ خالی علم کے حوالے سے نہیں، اپنی عزت، اپنا احترام، جو اپنا اسٹیٹس ہے. جیسے ایک پیر صاحب تھے جو کہ آپ لوگوں کی اکثریت کے انڈیا کے، پاکستان کی، ایسٹ افریقہ والے تو پیر نہیں جانتے کیا ہوتا ہے. ایک آدھ مجھے ایسٹ افریقہ کا مومن نظر آ گیا، اس لیے میں نے جملہ کہا. انڈیا پاکستان کے لوگوں کو اچھا پیر بہت لوگ اس کو بہت بڑی شخصیت سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر. وہ جس پیر کو نور جہاں نے قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث کی شہادت کے انتقام میں مروایا تھا، وہ ایک پیر صاحب تھے نا جنہوں نے فتویٰ دیا تھا قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث کی شہادت کا، اور بڑی عزت تھی. پیر صاحب نے کہہ دیا بس اب کہہ دیا تو گردن اڑا دو. یہ وہی پیر صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ خوش خوش کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین خوش اہدنا الصراط المستقیم. نماز ختم ہو گئی. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیسی نماز تھی جس کے بیچ میں آپ نے آیت کے بیچ میں خوش خوش کہا تمہاری نمازیں الگ ہیں، ہماری نمازیں الگ ہیں. تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں میں نظر آتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں کعبے میں کھڑا کعبہ نظر آتا ہے. ایک کتا کعبے میں داخل ہو رہا تھا اس لیے میں نے اس کو بھگایا خوش خوش. بہت مشہور واقعہ ہے. تو پھر وہ نور جہاں نے دعوت کر دی اور چاول کے نیچے مرغی کا پیس رکھ دیا تو غصے میں آ گئے کہ سب کو مرغی دی ہے اور مجھے مرغی نہیں دی ہے. کہا پیر صاحب چاول کے نیچے کی مرغی نظر نہیں آ رہی، یہاں بیٹھ کے کعبہ نظر آ رہا. تو خیر اب یہ جو ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے لوگوں، بہت مزے لے لے کے کرنے والی باتیں، لیکن میرے پاس تو وہ نہ ٹائم ہوتا ہے نہ وہ اسٹائل ہوتا ہے، اس لیے میں جلدی آگے بڑھ جاتا ہوں کہ کہیں مجمع نہ مجھے الجھا دے. تو خیر خلاصہ یہ کہ جب اسٹیٹس بن جاتا کیسے کہیں اچھا مسئلے مسائل میں تو کوئی بات نہیں، آپ کی الٹی سیدھی ہاں تھی، لیکن جب مسئلہ ہوا کوئی پرابلم لے کے آپ کے پاس آئے کہ بھئی میرا فلاں پرابلم ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، آپ کی ہے، تو وہاں تو یہ مسائل کی طرح نہیں ہے کہ غلط مسئلہ بتا دیا آپ کی جان چھوٹ گئی. وہاں تو اس کو سولوشن چاہیے. آپ نے کہا یہ دعا بتا رہا ہوں اولاد ہو جائے گی، نہیں ہوئی اولاد وہ دوبارہ آ کے گریبان پکڑے. آپ نے کہا میں فلاں تعویذ دے دیا ہے تمہاری بیٹے کی شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگی وہ پھر واپس آ جائے گا. لیکن آپ نے کسی اور چیز میں کہہ دیا کہ مثلا اس نے کہا کہ میں نے ظہر کی نماز 4 کے بدلے 9 رکعت پڑھ لی، آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اس کی نماز ہو گئی وہ چلا گیا واپس نہیں آئے گا. تو پرابلم کا سولوشن جو ہے اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو رزلٹ چاہیے. تب یہ پیر صاحب کی ایک شخصیت بنی ہے. رزلٹ کیسے میں آتا تو کچھ نہیں.
تو وہی جو ٹیکنیکل طریقہ ہے، بہت مشہور لطیفہ ہے، بہت جو ان کا عقیدت مند مرید تھا، بہت عزت کرتا تھا، بہت خدمت کرتا تھا. اب خدمت کا لفظ بہت اہم ہے، آج کل کہاں لوگ خدمت کرتے ہیں، بہت خدمت کرتا. وہ ایک مرتبہ آیا کوئی پرابلم لے کر، اب کیا کرے، بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، یہ اس کا سولوشن کا، اس کا بہت ہی آسان ایک سولوشن ہے، ایسی دعا بتا رہا ہوں پرفیکٹ، فوراً مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک دعا بتا دی ایسے الٹی سیدھی، اب وہ چلنے لگا، روک لی، کہا ایک بات کا خیال رکھنا، یہ دعا پڑھتے وقت بندر کا خیال تمہارے دل میں نہ آنے پائے، ورنہ دعا کا نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ چلا گیا، نہیں خیال آئے گا بندر. 3 دن کے بعد روتا پیٹتا بال نوچتا ہوا آیا کہ پیر صاحب اگر بندر کے خیال سے دعا کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کو بندر کا لفظ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ بندر نہ کہتے تو کبھی میرے دماغ میں خیال نہ آتا. جو بندر آپ نے کہہ دیا تو آپ نے دعا کروں، خود بخود بندر میرے دماغ میں گھسا چلا آتا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا اپنے مریدوں کو کنونس کر کے اپنی جہالت چھپانے کا. اور میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن دعائیں، آج کا زمانہ بہت ہی مصیبتوں اور پریشانیوں کا زمانہ. کوئی مومن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو راحت و آرام کے ساتھ ہو، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پرابلم. اب جیسے بطور مثال میں عرض کروں کہ انڈیا اور پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے منہ میں پانی بھر آتا. آپ کو دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ نہیں آپ کا فیس ویس نہیں اچھا، فلاں صاحب لاس اینجلس میں رہتے ہیں، فلاں صاحب مثلا نیو یارک میں رہتے ہیں، فلاں صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں. ہر ایک کو خواہش ہے وہ یہاں آ جائے. کیوں؟ کہا کتنی اچھی زندگی ہے، جنت جیسی زندگی ہے، کتنے راحت و آرام کے ساتھ. اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو انڈیا پاکستان جاتے ہیں تو اپنے ٹھور بھی ایسے ہی دکھاتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے واقعی یہ سیدھے سیدھے جنت سے اتر کے آئے، یہاں کوئی پرابلم ہی نہیں. میں تو ان علاقوں میں بھی رہتا بھی ان علاقوں میں ہوں اور اتنے سالوں سے آ بھی رہا، تو مجھے تو پتا یہاں کے اپنے الگ پرابلم. انڈیا پاکستان والے پرابلم اگر نہ ہوں گے تو دوسرے ہیں، لیکن ہیں ضرور. جس کو بہت ہی لوگ آرام دہ زندگی گزر رہے ہیں وہاں بھی پرابلم ہوتے ہیں. بلکہ مجھے ابھی حال ہی میں فلوریڈا کے ایک سائیکٹرسٹ ملے، میں نے کہا کہ یہاں تو آپ کا کوئی کام نہیں چلتا ہوتا. مولانا پاکستان میں نہیں چلتا، یہاں سائیکٹرسٹ کی جو ایسی آمدنی ہے ان برستا ہے، اس لیے کہ جو لوگ آپ کو اتنے خوش نظر آ رہے ہیں وہ اندر سے اتنے غمگین ہیں. اب وہ ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، آپ خود گزر رہے ہیں. وہ بھی ایک جاننا ہے. خالی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کہ آج لائٹ نہیں ہے، کل پانی نہیں ہے، پولیس کا جو وہاں پہ ٹارچر ہوتا ہے، گورنمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں، وہ وہاں کے پرابلم، یہاں کے پرابلم. تو اس کا خلاصہ کیا؟ خلاصہ یہ کہ دنیا میں کہیں بھی ہم لوگ جائیں، جو ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، لوگ اس میں بھی آ کے سوال کرتے ہیں مولانا کو دعا بتائی. تو یہ میرا تو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں، لیکن ہیں علماء ہیں ایسے علم عرفان کے ماہر، علم دعا کے ماہر. لیکن کبھی کبھار کوئی جملہ میری زبان پہ آتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کی آج لوگوں کو کتنی ضرورت. وہ کیسے؟ ایک طریقہ آج کل تو یہی ہے نا، کسی چیز کو دیکھنے کا، یوٹیوب کا کلپ کتنے لوگوں نے سنا؟ 80,000 80,000 90,000 100,000 یا 200,000، بس 2 لاکھ 5 لاکھ 1 ملین 30-40 ہزار تو ان تمام علماء کے کلپ چلتے ہیں جو اپنے کلپ یوٹیوب پر کسی طریقے سے اپلوڈ کراتے ہیں. اب میرے یہاں جا کے دیکھ لیجیے کلپ، کوئی 12، کبھی 14، کبھی 10، کبھی 5، بہت 100، بہت 3-12 کسی لیتے 200. میں نے کسی کہا، کیونکہ میں تو اس لائن کا آدمی نہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ اپلوڈ کیسے ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی شوق ہے اپلوڈ کرنے کا، نہ مجھے کوئی ویوز چاہیے، نہ لائک. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اندازہ تو ہوتا نا، لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا آپ کی تقریر تھی صرف 14 آدمیوں نے سنی. تو 14 بھی بہت ہے، کہاں سے مل گئی یہ 14 آدمی تو مجھے معلوم ہے. لیکن ایک آدھ کبھی کسی مجلس میں نے کوئی دعا پڑھ دی 60,000 80,000، میں بے ہوش ہو گیا کہ بھئی یہ کون سا میرا کلپ ہے کہ اس کو سننے والے 80,000 ہے. پتا چلے دعا بتائی تھی. تو وہاں مولانا صادق حسن مسئلہ نہیں ہے، وہاں مسئلہ ہے دعا، کیونکہ اس کا پرابلم جو ہے اس کے لیے اس کو دعا چاہیے. جس کے لیے بعض اوقات لوگ تماشے بھی کرتے ہیں. میرا ایک کلپ کسی نے اپلوڈ کر دیا، مولانا صادق حسن نے دعا بتائی اور کہا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو میرا گریبان پکڑنا ہے. بھائی کیوں پکڑنا؟ فالتو کا ہے میرا گریبان؟ نہ میں نے کوئی ایسی بات کہی، نہ ایسی کوئی دعا بتائی. کہانی مولانا اس گریبان پکڑنا کے لفظ سے کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا.
آپ تو بہت بھولے بھالے ہیں، آج کے زمانے کے ہیں بھی نہیں، میں بھی کہتا ہوں میں نہیں ہوں آج کے زمانے. تو اب لیکن مسئلہ یہ کہ یہ 80,000 کیوں ویوز مل گئے؟ لوگوں کو دعا چاہیے، چاہے وہ صحت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مارگیج کا ٹینشن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، دعا چاہیے. جب کسی چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے نا تو کچرا مال بھی چل جاتا ہے. یہ لفظ ممبر کے لیے تو اچھا نہیں ہے، لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے میرے پاس. میں جانتا تھا اب جیسے حج تو سعودی عرب میں جو 4-5 دن ہوتے تھے، جو حج کے اہم دن، جہاں نہ کھانا ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ کچھ ملے، انتہائی کچرا قسم کی جو مارکیٹ میں پروڈکٹ ہوتی تھی وہ بھی ان دنوں میں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی تھی، جس کو عام دنوں میں کوئی دیکھے بھی نہیں. وہ بڑا کمپنی کی چائے نہیں پینا، ہم کو تو مزہ مثلا لپٹن نہیں آتا، لیکن اس وقت سب چل جاتا ہے، ڈیمانڈ ہے. تو آج کل ہم جیسے لوگوں کی تقریریں بھی چل جاتی ہیں اگر کوئی دعا کا مسئلہ. لیکن بعض علماء اتنی مشکل دعائیں بتاتے ہیں. میرے دوست ہیں جاننے والے، ان میں کچھ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، میں کہتا ہوں یہ دعا بتا رہے ہیں، یہ بیچارہ کر پائے گا یہ کہ 100 دفعہ یہ پڑھو، 500 دفعہ یہ پڑھو، 300 دفعہ یہ پڑھو، اور اتنی دفعہ یہ پڑھو، 15 دن یہ کرو، 40 دن یہ کرو؟ اس سے تو کہے گا وہ مسئلہ ہی زیادہ بہتر ہے یہ جو دعائیں آپ بتا رہے ہیں. جیسے ایک صاحب کا بچہ بہت ہی شریف تھا، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ہی ہر وقت وہ بہت انرجیٹک قسم کا تھا، بیٹھنا نچلا بیٹھنا جانتا ہی نہیں تھا، یہ چیز توڑی وہ چیز توڑی یہاں کی. اب اس علاقے میں آنے لگا کوئی سائیکلون، کوئی ٹائفون، کوئی سائیکلون، کوئی طوفان، کوئی ٹورنیڈو. اولاد کی زندگی تو ہر ایک کو چاہیے نا. انہوں نے اپنے بھائی کے یہاں بھجوا دیا دوسرے شہر کہ بھائی یہاں یہ فلڈ آنے والا ہے یا سائیکلون آنے والا ہے، تو یہ اتنے دن رکھ لو تاکہ یہ گزر جائے. تو 3 دن بعد اس کا میسج آ گیا، سائیکلون کو ہمارے یہاں بھجوا دیجیے، اپنا بچہ اپنے پاس لے لیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل پرابلم ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا آپ اس کا سلوشن بتا رہے ہیں. تو میں عام طور پہ آپ دیکھیں دعاؤں کے، میں آدمی نہیں، لیکن جو 2-4 دعائیں میں نے خود تجربہ کیا ہے یا اپنے اساتذہ سے سنا ہے یا معتبر روایت میں، وہ جو بتاتا ہوں بہت ہی آسان سے. تو آج کی رات شب جمعہ دعا کی رات، یقیناً اہم ترین دعا ظہور امام. یہ اہم ترین دعا کیوں، اس پر میں ابھی آ رہا ہوں، لیکن پہلے چھوڑی مختصر ترین دعا. اور جو اردو جاننے والا ہر آدمی جو ہے وہ بغیر عربی سیکھے گا بھی اس کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، طاؤس یمانی جیسا صحابی ہے امام کا، اس کے حوالے سے کہ زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ مجھے پیش ہی نہیں آیا کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی اور وہ فوراً سالو نہ ہو گیا. یہ طاؤس یمانی کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کل آپ کہیں گے مولانا آپ کو گریبان پکڑنا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا. نہیں، بعض اوقات اللہ کچھ دعائیں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ دعائیں قبول نہ ہونا میرے لیے بینیفٹ، لیکن وہ بہت کم. یہ جو ہے کون سی دعا پوچھا گیا طاؤس یمانی سے، اور بھی کئی کتابوں میں مختلف اصحاب کے حوالے سے. کہا کہ ایک دن رات کا وقت تھا، میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچا. جو آج کل خانہ کعبہ کی حالت دیکھتے ہیں، 30 سال پہلے بھی یہ حالت نہیں تھی. رات کے وقت سناٹا ہوتا تھا. آج کل ہماری عورتیں خاص طور پر پاگل ہوتی ہیں جب خانہ خدا جاتی ہیں. ہماری سے مطلب یہ کہ آپ مسلمان عورتیں حتیم میں نماز پڑھنا ہے، حتیم میں نماز پڑھنا ہے، حتیم میں نماز پڑھنا ہے. 10 منٹ دیتے ہیں، اس سے بھی کم. 5 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے. 5 گھنٹے آپ بیٹھیے گا وہاں کیوں میں، اس کے بعد پھر وہ سب کو لے جائیں گے وہاں اندر حتیم میں لے جائیں گے. 2 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت سے 10 منٹ بھی زیادہ نکالنا شروع کریں. حتیم ایک یو شیپ کی دیوار ہے جو خانہ کعبہ کے جہاں پرنالا ہے نا میزاب رحمت، اس سائڈ پر. جو لوگ جا چکے ہیں وہ تو مزہ لے رہے ہوں گے حتیم کا بیان سن کے. عام مسلمانوں میں مشہور یہ ہے کہ اصل میں یہ کعبے کا حصہ تھا. جب دوبارہ کعبہ بنایا گیا تو ایک خاص پرابلم کی وجہ سے یہ کعبے سے باہر چلا گیا. 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ اہم ترین جگہ ہے جہاں جانے کی تمنا ہر ایک کو ہوتی، مگر حکومتیں روک دیتی تھی. تو اللہ نے مصلحت یہ کی کہ وہ چیزیں ایسی جگہ رکھ دی کہ عام آدمی بھی پہنچ جاتا. ہاں اب جو نیا سسٹم ہے اس میں مشکل ہے. ایک ہے شہزادی کا حجرہ. شہزادی کا حجرہ مدینے میں جس میں شہزادی نے زندگی گزاری زری کے اندر، مگر اس کا ایک حصہ باہر رہ گیا جہاں پر مرد حضرات کو پھر بھی تہجد کی نماز پڑھتے. ایک چھوٹا سا چبوترا، وہ شہزادی کا حجرہ ہے، لیکن وہ ایک ٹیکنیکل یا آرکیٹیکٹ کی غلطی کی وجہ سے وہ باہر رہ گئے. وہ باہر رہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو شہزادی کے حجرے میں جا کے نماز کا موقع مل رہا، ورنہ
تو صرف ظالم حکمرانوں اور ڈکٹیٹرز کے لیے وہ ذریعہ کھولی جاتی. اور دوسرا خانہ کعبہ, یہ یو شیپ کا یہ کعبہ ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے میں کعبے میں جاؤں, نہیں جانے دیتے. تو اب اللہ نے کچھ ایسا اپنا نظام چلایا کہ اتنا حصہ کعبے کا باہر چلا گیا جہاں لوگ جا سکتے. ابھی بھی زحمت صحیح, جیسا میں نے کہا 5 گھنٹے لوگ بیٹھتے, کیوں؟ اسی وجہ سے کہ کعبے کا حصہ. لیکن بات کہیں سے کہیں نہیں جا رہی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ آج کی. 30 سال پہلے خالی پڑا رہتا تھا, نہ کوئی گیٹ تھا وہاں پہ, کھلی ہوئی جگہ ہے, آپ پوری رات جا کے نماز نہیں پڑھیے, سو جائیے بستر بچھا کے, کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا. تو اس لیے روایت کو سمجھنا آج مشکل ہوگا. آج تو دروازے لگ گئے ہیں, ایک وقت میں حتیم کی بات کر رہا ہوں, خانہ کعبہ کی نہیں, اور ٹائمنگ ہوتے ہیں. تو طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت اندھیرا تھا تو میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا, میں نے دیکھا مجھ سے آگے آگے کوئی جا رہا اور وہ حتیم میں داخل ہوا. اچھا, یہ حتیم برادران اہل سنت کہتے ہیں, ہمارے ہاں اس کا نام حتیم نہیں, ہمارے ہاں اس کا نام ہے ہجر اسماعیل. عربی میں 2 لفظ ہیں, ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, زیر زبر سے فرق پڑ جاتا ہے, لکھا ایک جیسا جاتا ہے. حجر کے معنی ہے پتھر, حجر اسود کالا پتھر. ہجر کے معنی ہے گود, ہجر اسماعیل یعنی اسماعیل کی گود, کیونکہ اس میں جناب اسماعیل کی قبر, وہ یوشی. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا مجھ سے آگے کوئی رات کا اندھیرا, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا, اور وہ حتیم میں داخل ہوا. حتیم اس لیے کہ ہم لوگ یہی کہتے ہیں. اور وہاں جا کے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اب میں اتنی دیر میں بالکل قریب گیا, پہچان لیا کہ چوتھے امام. میں نے دیکھا اس کے بعد پھر امام نے سجدے میں جا کر ایک جملہ کا, جس میں صرف 5 لفظ. میں نے جب یہ جملہ امام کی زبانی سنا کہ امام سجدے کے عالم میں یہ جملہ کہہ رہے, دعا. زندگی میں کوئی پرابلم مجھے پیش آیا, جب میں نے یہ دعا پڑھی میرا مسئلہ حل ہو. بڑی بڑی دعائیں بھی ہمارے پاس ہیں, دعائیں ابو حمزہ شمالی ہے, دعائیں جوشن کبیر ہے, درمیانی سائز کی دعائیں بھی ہیں, دعائیں توسل ہے, دعائیں کمیل ہے, چھوٹی دعائیں بھی, مگر اس سے زیادہ چھوٹی کیا ہو. سائلوں کا, مسکینوں کا, فقیروں کا نہیں, شروع ہوتا ہے عبدوں کا, سائلوں کا, مسکینوں کا, فقیروں کا, ببابک, 5 لفظ. اور ایک روایت میں دوسرے راوی نے سنا تو بجائے بابک کے فنائک ہے. یہ بھی ہم لوگ زیارت کی وجہ سے جانتے ہیں, السلام علی الارواح التی حلت بفنائک. باپ مانے دروازہ, فنا مانے دروازے کی چوکھٹ, دہلیز, ایک ہی مطلب. عبدوں کا, اے خدا تیرا ایک بندہ, سائلوں کا, تجھ سے سوال کرنے والا, مسکینوں کا, تیرے سامنے مسکین, فقیروں کا ایک فقیر, تیرے دروازے پر, تیری چوکھٹ پر ہے, بس اور کچھ نہیں. مختصر ترین دعا اور مجرب ترین دعا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بہت مختصر ہوتی ہیں لیکن اس کا رزلٹ بہت ہی تیزی سے نکلتا ہے. اب دنیا میں ہزاروں قسمیں ہیں زہر کی, لیکن پوٹیشیم سائنائڈ اتنا سا بھی زبان پہ رکھا تو آدمی فوراً مر جاتا. یہ نیگیٹو مثال ہے. اور پازیٹو یہ کہ اتنی مختصر دعا ہے, کبھی اس کو استعمال کیجیے. تو آج کی رات شب جمعہ, اور شب جمعہ شب دعا, جس میں 2 دعائیں بہت اہم ہیں. ایک جو میرے پہلے موضوع سے متعلق ہے یعنی زمانے کا امام, اور ایک ابھی جو تیسرا موضوع, وقت تو نہیں رہا اور شاید اچھا ہی ہوا کہ وقت نہیں رہا, ورنہ آپ حضرات اس موضوع کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو 2 جملوں میں اس کو فارغ کر دوں گا. لیکن ان 2 کے علاوہ, پہلے اور تیسرے پوائنٹ کے علاوہ, دعا مسائل کا حل ہے. سلاح البکا, آج آپ نے دعائے کمیل کے آخر میں کہا نا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار جو اس کو بچاتا ہے زمانے کے حالات سے, وہ دعا رونا. یہی دعا, لا یملک الا الدعاء, مولا ہمارے پاس سوائے دعا کی کچھ ہے ہی نہیں. میں دعا کے فضیلت پہ نہیں پڑھ رہا ہوں, وہ تو پورا ایک اشرا بھی بنے گا اور بہت سے علماء پڑھ بھی چکے. لیکن جو خاص جملہ میں کہنا, جتنے علماء دعا پہ پڑھ کے گئے ہوں گے سب نے ایک بات ضرور کہی ہوگی کہ ہاں دعا خالی مانگنے کی چیز نہیں ہے, دعا کے حوالے سے پھر کوشش بھی کرنا ہوتی ہے. صحت کی دعا مانگنے, دوا لینا پڑے گی, بغیر دوا کے آپ کو دعا کے ذریعے صحت نہیں ملے گی. حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی ہے, ٹائم نہیں. اور ابھی چونکہ آج تو شب بیداری کی رات ہے یا شب عزا ہے, ماتم بھی زیادہ طویل ہوگا, آپ حضرات کو اس میں بھی شریک ہونا. لیکن جاب کے حوالے سے خالی دعا سے آپ کے گھر میں جاب نہیں آئے گا. آپ کو 12 سی وی بھیجنا ہے یا اپنا ریزیومے بھیجنا ہے یا آپ کو کوشش کرنا, ایک عام سے چیز کہنے کی ضرورت نہیں.
تو یہ جو دو دعائیں میں نے بتائیں جو آج کی رات ہے ظہور امام کی دعا، تو وہ بھی خالی دعا نہیں، کچھ کرنا. اور جو تیسرے موضوع کی بات آ رہی ہے بس آنے والی، اس میں بھی کچھ کوشش کرنا. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ باقی ہر چھوٹی سے بڑی دعا میں آپ یہ فارمولہ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمیں بھی کرنا، سب اللہ پہ نہیں چاہتا دعا مانگ کے، مگر اس میں بھول جاتے. اب اس لیے شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کیا جنہوں نے، اور آج یاد کریں گے تو اس ایک ہفتے میں کیا. جیسے آپ نے پچھلے ہفتے اگر بیماری کے لیے کوئی دعا مانگی اور آج بھی مانگ رہے، اس ایک ہفتے میں لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیا. کوئی دوا کھائی، کوئی ڈاکٹر کے پاس گئے، یہ سوال ہوگا نا. یہی یہاں بھی. اب یہ آپ سوچئے، یہ میرا موضوع نہیں، اشارہ اس لیے آیا کہ کربلا کے بعد امام زمانہ کو بہت یاد کیا گیا. اور ویسے شب جمعہ یاد کرنا اور دعا بھی کرنا، دعا کرنا ہے تو کوشش. اور تیسرا موضوع، ہر شب جمعہ اپنے مرنے والوں کو یاد کرنا، نہیں موت کو یاد کرنا، چاہے اپنی موت ہو چاہے مرنے والوں. میں نے کہا یہ موضوع پہ اگر میں بات کرتا تو آپ برداشت نہیں کر پاتے. میں تو ویسے ہی بدنام ہوں، قبر والا مولانا اور جہنم والا مولانا اور عذاب والا مولانا اور انگریزی جاننے والے ڈراکولا آف اسلام کا ٹائٹل دینے والے، لیکن ہر شب جمعہ یہ یاد ضرور کرنا، موت کو یاد کرنا ہے. موت کے دونوں پہلو، اپنی موت بھی یاد کرنا ہے کہ ایک دن ہم کو بھی مرنا، اور ایک ایک عمل کا جواب دینا. کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ معصوم نے سوال کیا کہ جو عمل تم کر رہے ہو قبر میں جب خدا پوچھے گا کیا اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ بلکہ سب سے بڑھ کر تو 14 امام کی حدیث موجود ہے. اب وقت نہیں ہے، کچھ باتیں کل پرسوں بھی آئیں گی، ڈائریکٹ موت پہ نہیں آئیں گی. 12 شب جمعہ ہمارے ہاں کم از کم مرنے والوں کو یاد کیا جاتا ہے. بھئی آج کی مجلس سے پہلے بھی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھوایا گیا. آج بھی ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پہ ہر شب جمعہ مرنے والوں کے لیے فاتحہ ہوتی، سب نہ صحیح تو والدین. آج بھی ایسے لوگ ہیں خاص طور پر بچیاں جو اپنے والدین کی نماز مغفرت والدین پڑھتی. یہ ہر شب جمعہ کی بات ہے، ورنہ تو ویسے تو کسی مرنے والے کی موت کی خبر آئی ہم نے نماز وحشت پڑھ لی، جو دن بھی ہو، ویڈنسڈے ہو کہ ٹیوزڈے. لیکن خاص شب جمعہ موت کو یاد کرنا. اور موت کو یاد کرنا تو وہی سوال جو میں نے دعا کے لیے کہا کہ دعا کرتے ہیں تو موت کو یاد کر کے کیا کرنا کہ اللہ ہمیں ان مشکل مراحل سے بچائے. دعاؤں میں یہ جملے ہیں نا، نماز جنازہ اسی کا نام ہے. نماز جنازہ میں یہی دعائیں ہوتی، کیا خدا اس مرنے والے کے اوپر مغفرت نازل کر، رحمت نازل کر، وہ ساری چیزیں. مگر جو اصول دعا کا ہر دعا کے لیے ہے وہ یہاں بھی یاد رکھنا ہے. کوشش کیا کی تم نے ایک ہفتے، میں نے کہا اصل بیچ کا موضوع دعا، لیکن ظہور امام کو یاد کرنا ہے تو اس میں بھی دیکھنا ہے ہم نے کیا کیا، اور موت کو یاد کرنا ہے تو دیکھنا ہے ہم نے کیا کیا. ہاں دوسروں کے حوالے سے ہم کچھ کرتے. میں نے مثال دی نا کہ والدین کی موت کو یاد کرتے، خالی یاد نہیں کرتے، فاتحہ پڑھ دیتے، نماز مغفرت والدین پڑھ دیتے. دنیا کے کئی علاقوں میں سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے آج مرنے والا، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اپنی موت کے حوالے سے کیا کیا؟ یاد بھی کرنا ہے موت کو، جو کیا یاد کرنا ہے؟ وہ خالی کان کھینچ کے کلے پیٹنا ہے کہ نہیں مرنا. تو ہر ایک کو مرنا ہے تو وہاں جا کے جو کچھ تمہیں حساب کتاب دینا، کچھ تو یاد کرو آج موت کو. اور کربلا کے اندر آپ کو ساری چیزیں ایک ساتھ جمع نظر آئی. آج کے شب جمعہ کی موضوع کربلا تو تھی بھی شب جمعہ، آقا حسین کی شہادت جمعے کے دن ہوئی تھی. شب جمعہ ہی وہ رات تھی جو آقا حسین نے ایک رات دشمن سے مانگی تھی. اصل میں تو ہم کو پتا ہے کہ اصل جملہ ایک رات دشمن کو دی تھی، اور لیکن ظاہری اعتبار سے یہ لفظ استعمال کیا نا آقا نے، جاؤ عباس اور ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. مگر وہ رات اور اگلے شب جمعہ امام زمانہ کو بھی یاد کیا ہے. عاشور کے دن آقا حسین نے بھی شہزادی کونین کے لیے تو آپ سنتے ہیں نا کہ جب دروازہ جلا اور کوڑا پڑا تو شہزادی نے کہا میرے بیٹے مہندی کہاں؟ پہلی معصوم، یعنی رسول خدا کے بعد جو نام آتا ہے شہزادی کا، پھر 12 امام. لیکن کربلا میں بھی امام زمانہ کو یاد کیا گیا. کربلا میں دعا، بھئی آج کی رات پوری رات، آج کے مطلب وہ جو کربلا میں شب عاشور تھی، پوری رات دعائیں مانگی گئی، پوری رات دعائیں پڑھی گئی. حتیٰ اب میں کہہ رہا ہوں یہ جو 3 باتیں ہیں نا، یہ کربلا اور عاشورے سے کتنا ریلیٹڈ ہے. بس ختم آج کی مجلس. یہ 3 پیغام تو ویسے ہی عاشورے کے ہیں. حتیٰ جب آقا حسین زخموں سے چور اپنے بیٹے سجاد کے پاس آئے، اور وہ جو آپ مصائب سنتے ہیں کہ مولا سجاد نے گھبرا کے پوچھا تھا بابا آپ زخمی ہو گئے، میرا چچا عباس، میرا بھائی اکبر، میرے چچا حبیب کہاں گئے؟ مصائب میں آپ ہر سال فاقہ شیخانی کی مجلس میں یہ جملہ سنتے ہیں نا. اس وقت
کہ آقا سجاد سے میرے مظلوم مولا حسین نے عاشور کے دن یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا جب پلٹ کے مدینے جاؤ ایک دعا میں تمہیں بتا رہا ہوں، بحق طٰہٰ والقرآن الکریم و بحق یاسین والقرآن الکریم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، ایک دعا بتا رہا ہوں۔ ہمارے ماننے والوں کو یہ دعا دینا یعنی یہ دعا کا گفٹ دینا، اور ان سے کہنا کہ کتنی ہی بڑی پریشانی آ جائے یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ عاشور کی سے پہل جب حسین اصغر کی ننھی سی قبر بنا تھی، اس وقت بھی آقا نے تو ہمیں یاد کیا، تو آقا کے وہ جملے تو آپ کو بتا دیے جاتے ہیں، وہ بھی اہم ہے کہ مسافر کے مرنے کی خبر سنو تو مجھے یاد کرنا، اور پانی پیو تو یاد کرنا کہ کس طرح میں اپنے اصغر کو لے کے آئے۔ مگر یہ دعا بھی تو دی تھی نا آقا، دعا دی کا مطلب ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں، دعا کا گفٹ دی، اور یہ کہہ کر دیا کہ ہمارے شیعوں کو یہ دعا دے، اور کہنا کہ پریشانی میں یہ دعا پڑھی۔ عاشور کی شب جمعہ کے 3 موضوعات تھے، یہی 3 موضوعات عاشور کے بھی، اور یہی سے میری بات اب کل آگے بڑھے گی۔ دعا خود آقا حسین نے عاشور کا دن جب شروع ہوا تو ایک دعا پڑھی، دعا سے عاشور کا دن شروع کیا، اور جب عاشور کا دن ختم ہو رہا ہے تو آقا سجاد کے ذریعے ایک دعا کا گفٹ ہمیں اور آپ کو دیا۔ اور موت، عاشور کا نام ہی موت کا، عاشور کو بار بار کہا کہ آج تو ہم سب کو مرنا ہے، لیکن موت کو کس طرح یاد کرنا ہے، اور کس طرح موت کو یاد کرنے کا مطلب تیاری ہے۔ میں نے کہا وقت نہیں ہے میرے پاس، اب میں ایک ایک جملے میں بات کو نمٹا کے مسائل پہ آ رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کو اس ماتم میں شریک ہونا ہے، یہ اتنا بڑا مجمع جو نظر آ رہا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ مجھے سننے آیا ہو، آپ تو ماتم میں شرکت کے لیے آئے، اس لیے ایک آخری جملہ سن لی کہ موت یاد کرنا ہے۔ عام شب جمعہ کی بات کر، اب عاشور میں آ جائے، تیاری بھی کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، میرا جملہ ہے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہے اس حوالے سے۔ آقا حسین کا آخری جملہ یاد کی، یہ جملہ جو ابھی آپ نے سنا، دعا بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا رازق الطفل الصغیر یا راحم الشیخ الکبیر، وہ پوری 4 5 6 جملے۔ لیکن اس کے بھی بعد، اب اس کے بھی بعد جب آقا حسین آخری رخصت کے وقت گھوڑے، آخری رخصت کے بعد سب سے رخصت ہو گئے، آقا سجاد سے بھی رخصت ہو گیا، گھوڑے پہ جب سوار ہوئے یعنی ذوالجناح پہ، تو ایک جملہ کہا تھا کہ نہیں کہا، وہ کیا ہے؟ وہ یوں سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ کنفیوز بھی ہوں گے کہ آقا حسین یہ جملہ کیوں کہہ رہے، مگر وہی بات ہے، اپنے لیے نہیں کہہ رہے، پیغام دے رہے ہیں کہ جو ہر شب جمعہ کا پیغام ہے یہ عاشور کا بھی پیغام، اور عاشور اس کائنات کا سب سے زیادہ ٹریجک دن، اور اس میں بھی عاشور میں بھی سب سے زیادہ بڑی جو غم کی گھڑی تھی وہ حسین کی آخری رخصتی تھی۔ شہزادی نے ایک ذاکر کو پیغام بھجوایا تھا نا کہ جب میرے بیٹے کے مسائل پڑھو تو رخصتی ضرور پڑھو۔ فاطمہ کے لیے مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین۔ تو اب یہ رخصتی کے موقع پہ آقا کا ایک جملہ، جناب زینب کو دیکھا اور کہا کہ زینب میں جا رہا ہوں، میری 2 وصیتیں سن لو۔ میری پہلی وصیت یہ ہے کہ یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، جب نماز شب پڑھنا اور نماز شب کے قنوت میں 40 مرحومین کے نام لیے جاتے ہیں نا، تو میرا نام ضرور لینا۔ یاد دلا رہے نماز شب کا قنوت، قنوت کے اندر مرنے والوں کا ذکر، مرنے والوں کا ذکر، تو مرنے والوں کے لیے کچھ کرنا۔ میں تفصیلات میں نہیں گیا، میں لفظ کچھ کے ذریعے میں نے اپنی مجلس آگے بڑھائی کہ امام کو یاد کرنا تو کچھ کرنا بھی ہے، موت کو یاد کرنا کچھ کرنا بھی۔ تو آقا حسین کی وصیت کہ زینب میرا نام لینا، اب ہم اور آپ تو یقیناً حیران ہوں گے کہ آقا حسین کا نام لے کے ہم یہ دعا کریں گے کہ خدا ان کی مغفرت فرما، نعوذ باللہ من ذالک۔ حتیٰ اپنی بہن سے بھی کہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیا جا رہا کہ عاشور کا دن بھی موت کو یاد کرنا ہے، اپنی موت کا ذکر کیا، اور پھر مرحومین 40 کے نام لینا ہے آپ کو اس دعا کے اندر جو نماز شب۔ یہ تو پہلی وصیت۔ اور زینب بہن میری دوسری وصیت یہ کہ کتنی ہی بڑی مصیبت و پریشانی کا وقت آ جائے کبھی بد دعا نہ کرنا۔ دیکھیے عاشور کے دن تک جو مصائب تھے نا، اس میں پھر بھی بد دعا سے رکنا نسبتاً آسان تھا،
لیکن آقا نے اس وقت ایک وہ جملہ کہا تھا جسے ہم بددعا ہی کہیں گے. ایک جملہ آقا نے کربلا میں کہا ہے جسے ہم اور آپ بددعا ہی کہیں گے، اگر کہ عربی میں تو دعا ہی کر سمجھیں. کیا ہے پسر سعد، میں اپنے اس بیٹے کو مقتل میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں میرے نانا کے مکمل شبیہ، خدا تیری نسل کو قطع کرے. یہ کیا ہے جملہ؟ اللہم کہہ کے کہا نا کہ خدا تیری نسل کو منقطع کرے. تو عاشور کا دن بھی ایسا دن تھا کہ جب آقا کی زبان پہ وہ جملہ آ گیا جسے ہم اور آپ بددعا کہیں گے، لیکن عربی میں یہ دعا ہی کہلا. بددعا بھی دعا کی ایک قسم، مگر عاشور میں صرف ایک مرحلہ تھا جہاں حسین کی زبان پہ یہ جملہ ہے. لیکن عاشور کے بعد تو قدم قدم پہ ایسے مصائب آئے، قدم قدم پہ ایسے مصائب آئے کہ بے اختیار زبان پہ بددعا آ ہی جانا چاہیے. کو زینب کبریٰ کا حوصلہ تھا اور آقا حسین کی وصیت تھی. دشمن تو بہت سارے ہوتے لیکن اتنے ذلیل قسم کے، اتنے پست قسم کے، اتنے کمینے قسم کے دشمن قدم قدم پہ ایسے مراحل آ رہے تھے جس میں در کوفہ پر زینب کو روک کر شمر کا جملہ. آج نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج میں دعا ہی کے حوالے سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اب پھر دیکھیے وہ کتنا بڑا مرحلہ ہے کہ جہاں نعوذ باللہ میرے جملے کو غلط مت سمجھیے، ہو سکتا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مصائب کا جملہ آپ کو ذرا عجیب لگے، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وہ مرحلہ آ گیا جہاں حسین جیسے صابر کا صبر بھی بظاہر جواب دے گئے، مگر اللہ رے زینب کا صبر ہے. کون سا وہ مرحلہ تھا؟ جب عمر سعد اس اسیروں کے قافلے کو لے کے کوفے میں داخل ہوا. انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب وہاں عمر سعد کو جلدی تھی دربار جانے کی. جلدی کیوں تھی؟ اس کو انعام چاہیے تھا. جتنے جلدی جائے گا، جیسے میں نے مجلس میں کہا نا کہ شیطان اس کو پتا ہے میری موت تو ڈیلے کر رہا ہے، یہاں اس کو جلدی، جتنے جلدی جاؤں گا انعام ملے گا. اور ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ قافلے کو جلدی مت لا، بازار کوفہ میں کھڑا کر دے جب تک کہ میں نہ کہوں. بھائی وہ کیوں کہہ رہا؟ وہ ظالم عجیب جواب دیتا، کہتا دو وجوہات. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ابھی میری دربار کا ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے. جب تک کہ میرے دربار کا ڈیکوریشن کمپلیٹ نہ ہو ان کو راستے میں کھڑا کر دے، بے شک محمد کی نواسیاں دھوپ میں جلے، میرے دربار کا ڈیکوریشن زیادہ اہم ہے. چلے یہ جملہ بھی آپ نے کسی طرح برداشت کر دیا. اگلا جملہ، اے عمر سعد، یہ تو اگر ان کو بازار کوفہ سے ایک بار گزار کے لے آیا جلدی سے، کسی نے دیکھا کسی نے نہ دیکھا، میرے دل کو اطمینان و سکون نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں اتنی دیر تک یہ نبی زادیاں بازار میں کھڑی رہے کہ کوفے کا ایک ایک مرد ان کو اچھی طرح سے دیکھ لے، اچھی طرح سے. یہ کون ہے؟ یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں؟ یہ کون ہے؟ یہ رسول زادیاں؟ یہ کون ہے کہ جن کا بال تو شاید کسی فرشتے نے بھی نہ دیکھا ہو؟ اتنی دیر ان کو بازار میں کھڑا کر کے ایک ایک مرد ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لے. قافلہ روک دیا گیا اتنی دیر کے لیے. حسین جیسا غیرت مند تو برداشت نہ کر سکا. لوگ کے نیزہ پر حسین کے کٹے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. یہ تلاوت کیوں کی گئی؟ یہ تلاوت اس لیے کی گئی کہ یہ ایک عجیب واقعہ جب کوفے والوں نے دیکھا تو سب لوگ اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر نیزے کے گرد جمع ہو گئے. حسین کی تلاوت سن رہے ہیں، حسین کی بہنوں کا پردہ بچ رہا. دیکھیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ وہ حسین جس نے اکبر کی شہادت کے وقت معجزہ نہیں دکھایا، اصغر کی شہادت کے وقت معجزہ نہیں دکھایا، عباس کے بازو کٹتے وقت معجزہ نہیں دکھایا، قاسم کا بدن ٹکڑے ہوتے وقت معجزہ نہیں دکھایا، بس زینب کے پردے کی بات آئی، حسین جیسا صابر میں معجزہ دکھا رہا تاکہ میری بہنوں کا پردہ بچ جائے. تو خود زینب پر کیا گزر رہی ہوگی؟ علی کی جس بیٹی نے ساری زندگی حجاب کے ساتھ گزاری، فاطمہ کی جن بہوؤں نے ساری زندگی حجاب کے ساتھ گزاری. کتنا بڑا امتحان ہے، لیکن اللہ حسین کی وصیت کے بعد بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. اب یہ اونٹ رکا ہوا ہے بازار میں، پرانا زمانہ ہے، مکانات کی ہائٹ بہت زیادہ تو نہیں ہوتی.
یہ اونٹ جہاں رکا ہے وہ اتفاق سے ایک مومنہ ام حبیبہ کا مکان ہے۔ ام حبیبہ بہت ضعیف ایک عورت ہے، ان کے گھر میں کوئی زندہ نہیں، وہ اکیلی رہتی، انہیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا۔ لیکن ہاں، کل حاکم کا اعلان آیا تھا کہ اگلے دن ہم عید کا جشن منا رہے ہیں، سارے مرد بچوں کو لے کے تیار ہو کے گھر کے باہر کھڑے ہوں، ساری عورتیں بچیوں کو لے کے نئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر مکان کی چھتوں پہ بیٹھے۔ حاکم کا اعلان تھا کہ آج مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، یہ بھی آ کے بیٹھ گئے، اسے کچھ نہیں پتا کہ سب کیا۔ دیکھا ایک اونٹ میرے گھر کے قریب رکا، اس اونٹ پہ کوئی بی بی اپنے سفید بالوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی، سر جھکائے، گود میں ایک ننھی سی بچی، کون ہے بچی نہیں پتا، پر اتنا نظر آ رہا ہے کہ رخسار پہ تماچوں کے نشان تو یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ام حبیبہ نے دیکھا کہ بچی نے سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں یہاں تو اتنے سارے انسان ہیں کہ یہاں بھی مجھے پانی نہیں ملے گا؟ پھوپھی اماں بہت پیاس لگ رہی ہے، کربلا سے بچی بہت پیاسی آئی۔ اب زینب کو کیا جواب دے؟ ام حبیبہ تڑپ اٹھی، دوڑ کے گئی، پانی کا کوزہ لے کے آئی، چھت سے ہاتھ بڑھا کے کوزہ دیا اور کہا کہ بچی یہ پانی پی لے۔ ادھر ننھی سکینہ نے پانی لیا، کیونکہ پانی کا سوال تو حسین نے بھی اصغر کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوزہ لیا، پانی پینا چاہتی ہے کہ ام حبیبہ کا اگلا جملہ کانوں میں پڑا، کہا بچی جب پانی پی لے میرے حق میں 2 دعائیں کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلدی قبول کرتا۔ میں یہ سننا تھا، بچی بہت چھوٹی بھی ہے، بہت پیاسی بھی ہے، پانی بھی ہاتھ میں آ گیا ہے، لیکن ہے تو مشکل کشا کی پوتی نا۔ جیسے ہی جملہ سنا، کہا کہ میں پانی بعد میں پیوں گی، پہلے تیرے لیے دعا کروں گی، بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا تو ابھی ابھی میرے ذہن میں آئی، خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم اور قیدی نہ بنا۔ ہائے سکینہ ننھے ہاتھ جوڑے، آسمان کو دیکھا، خدا بندہ میرے امو عباس کا واسطہ جیسی یتیمی اور قید سکینہ پر آئی ہے، اس مومنہ کے بچے محفوظ رہیں۔ ہاں تیری دوسری دعا کیا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، چلنا پھرنا مشکل ہے، مرنے سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینہ کی زیارت کا موقع دے دے۔ سکینہ نے تو ہاتھ جوڑے، بابا کا واسطہ دے کے دعا شروع کی۔ زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھائے، کہا کہ اے ضعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی؟ کہا مدینہ میرے مولا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے۔ زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہ رہے، فاطمہ بھی نہ رہی۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے ارے تو کیا ہوا، علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے۔ زینب نے اپنا نام سنا، کہا خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی؟ ام حبیبہ کہتی ہے کیسی باتیں کر رہی ہوں، جب تک طاقت تھی ہر سال بیوی کی زیارت کو جاتی تھی۔ میں اتنا سننا تھا، زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی مرد یہاں نہیں ہے، سب جا چکے۔ بالوں کو چہرے سے ذرا سا ہٹایا، اے ام حبیبہ دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ ام حبیبہ کا آخری جملہ سنیے، مجلس ختم۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا شہزادی آپ یہاں آئی، قیدی بن گئی، چادر چھن گئی، ارے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا کہ عباس کی بہن کی چادر بھی چھنی اور اس کے بازو میں۔ اجرکم اللہ، پروردگارا ام المصائب زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ اور باب الحوائج عباس علمدار کے نام کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں گریہ کر رہے ہیں یا گریہ کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اور بانیان مجلس سمیت دنیا بھر کے مومنین و مومنات کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار، محبان علی، عزاداران حسین ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ باب الحوائج کا نام آیا، زینب کبریٰ کا نام آیا، شب جمعہ اس محفل اس مجلس میں جو لوگ حاجتیں دل میں لے کے بیٹھے، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین اور حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔